حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء، اور پھر ان کی اولاد میں اللہ نے کثرت سے نبی بھیجے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام دیا بلند ترین مقام تھا، اور ان کی اولادوں کو اللہ نے مقام دیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی، لیکن اس کا نتیجہ آگے چل کر جو نکلا، انہوں نے جو ظلم کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام میں نہ جانے کتنوں کو شہید کیا اور کتنوں کو نہ جانے ستایا اور پریشان کیا اور ان کا انکار کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر اللہ کی پھٹکار برسی، اللہ کا غضب ہوا اور راندہ درگاہ کر دیے گئے، اور پھر اللہ نے طے کر دیا کہ اب یہ امامت کا جو نظام ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہوگا، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پھر آپ کی امت میں اللہ نے منتقل فرمایا، اور یہ امت جب تک صحیح انصاف کے ساتھ قائم رہے گی، اپنے آپ کو جب تک دین سے وابستہ رکھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر چلتی رہے گی، اللہ اس کو امامت عطا کرے گا، لیکن جب وہ دین سے سر اپنا موڑے گی اور اپنا رخ بدلے گی تو اللہ اس کو دھتکار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اسی کا اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا جو وعدہ ہے یہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، ظالموں کو امامت نہیں ملے گی۔ اس حیثیت سے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔